عظیم ذکر، جتنی عظیم شخصیت اتنی عظیم امت، جتنی عظیم شخصیت اتنی عظیم غلام، جتنی عظیم شخصیت ان کے ذکر کی محفل بھی اتنی عظیم۔ جو سجاتے ہیں وہ بھی عظمت والے، جو آتے ہیں وہ بھی عظمت والے، سبحان اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں وہ بھی عظمت والے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے ساتھ نسبت جس چیز کو ہو گئی وہ عظمت والا۔ شہر ہو تو شہر بھی عظمت والا، حتیٰ کہ حضور کی نالین کے نیچے جو ذرے آ گئے وہ بھی عظمت والا۔ ساری نسبت حضور کی ہے، ورنہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کچھ بھی نہیں، مگر اگر حضور کی نسبت ساتھ لگ جائے تو یہ ہمیں بھی عظیم بناتی ہے۔ اسی لیے کرسی پر مسند پر بٹھایا گیا اور انہوں نے اس محفل کو سجایا۔ میں بہت دعا کروں گا انہوں نے محفل سجائی، اللہ پاک گھر سجائیں گے، دل سجائیں۔ اور وہ ایک روایت ہے نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھے، ہمیں وہ فراست نصیب ہو۔ تو اگر فراست نصیب ہوگی تو یہ بات کنفرم ہو جائے گی کہ مومن ان میں ہمارا شمار ہے، ٹھیک، اس دعا کے ساتھ۔ اچھا، محفل سے اندر ہم آتے ہیں تو یقیناً کچھ لے کر بھی جائیں، تو یہی دعائیں ہیں جس سے ہو سکتا ہے جہاں 40 مومن ہی ہوتے ہیں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے، تو کیا پتہ ہماری دعا قبول ہو جائے، نور ملے آنکھوں میں، اور وہ نور ایسا نور ہو کہ انشاءاللہ نماز پڑھ کے حضور پر آنکھیں بند کر کے درود پاک جب پڑھیں تو سامنے گنبد خضرا کے جلوے۔ پھر ایک وقت ایسا ہے ہماری زندگی میں نماز پڑھ کے آنکھیں بند کر کے حضور پر حضور قلب کے ساتھ درود پاک پڑھیں، سنہری جالیوں کا منظر سامنے۔ پھر ایک وقت ایسا ہے کہ حضور پر درود پاک پڑھ کے حضور یہ قلب کے ساتھ، اور تصور کریں سامنے نہ صرف گنبد خضرا ہو، نہ صرف سنہری جالیوں، بلکہ حضور کا سراپا مدد سامنے ہو۔ یہ حال اولیاء کا تھا۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حضور کے دربار میں حاضر ہوئے سنہری جالیوں پر، تو آپ نے فرمایا آقا روح کے ذریعے تو کئی مرتبہ حاضر ہو چکا ہوں، حضور روح کے ذریعے تو کئی دفعہ حاضر ہو چکا ہوں، آج وجود کے ساتھ آج بنفس نفیس حاضر ہوں، اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے دست اقدس پہ بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ ہزاروں لوگ موجود ہیں، تاریخ کی کتابیں لکھتی ہیں کہ حضور کا دست مبارک جو ہے قبر شریف سے باہر آیا، آپ نے اس پر بوسہ دیا تھا۔ یہاں سے دو باتیں پتہ چلی، ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ حضور اپنے غلاموں کی سنتے بھی ہیں اور عطا بھی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ حضور کے غلاموں کا بھی کمال ہے کہ اگر رہتے ہوں پاکستان میں، رہتے ہوں لاہور میں، اور پہنچ جائے مدینے تو کوئی بعید نہیں۔ جیسا کہ پچھلے دنوں ہمارے دوست، بہت دیرینہ دوست ہمارے، بہت دیرینہ 15-16 سال کا ساتھ ہمارا رہا، محمد شفیع جمالی صاحب، وہ اکثر میرے ساتھ محفل میں ہوتے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ پرسوں رات کو ہم نے ان کے چہلم کی محفل پڑھی ہے کراچی میں، تو محفل سے پہلے یا بعد میں ان کے بیٹے کو مدینہ المنورہ سے ایک شخص کا فون آیا جو ان کو جانتا تھا۔ اس نے فون کیا اور ان کے بیٹے کو کہتا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کہا میں اس وقت گنبد خضرا کے سامنے ان کو بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فون کیا ہے اسی وقت، بولا جسٹ ابھی میری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ ہے اللہ پاک جس کو بخش دے تو کوئی بعید نہیں، ہو سکتا ہے ہمیں بھی کبھی نصیب ہو۔ یہ روحوں کا سفر، یہ ارواح کا سفر ہے۔ ہم تو اسی آس میں محفلوں میں آتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، حضور کو پکارتے ہیں کہ کبھی ہماری بھی سنی جائے گی انشاءاللہ۔ رہی بات تو یہاں کسی چیز کی الحمدللہ کمی نہیں رکھی، انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ کلام، کیونکہ مجمع کے حساب سے بھی ہم پچھلی جو محفل میں پڑھ کر آ رہے ہیں تو وہاں سارا معاملہ ہی تھا سونا آیا والا، تو میں یہاں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے کلام اعلیٰ حضرت کا بھی کلام پڑھوں گا، جی وہ تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں، سب سے پہلے جو حمد بھی ہے، نعت بھی ہے، منقبت بھی ہے۔ بہت خوبصورت سے اشعار لکھے ہیں انہوں نے، شاعر نے جس نے بھی لکھا کمال لکھا۔ میں 3-4 اشعار سے پیش کر رہا ہوں، آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ میں آپ کو اتنی اونچی آواز میں، کیونکہ دیکھیں ابھی کراچی سے آیا ہوں، موسم کا اثر آپ کے سامنے ہے، کراچی کی سردی اور پنجاب کی سردی میں فرق ہوتا ہے، صحیح ہے، موسم یہاں کا ماشاءاللہ ہوتا ہے، یہ بھی کوئی شکوہ کریں ہم کہ ایسا ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان کا ہر موسم پیارا ہے۔
پاکستان بھی تو نعمت ہے نا، داتا حضور کے صدقے ملا ہے. تو یہاں ماشاءاللہ موسم، تو آپ بابا جبرائیل مل کر درود پاک پڑھیے گا. ہر شعر میں آپ یہ سوچیے گا کہ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو میرا ساتھ دیں گے. درود پاک پڑھنا تھا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں غیر غیر کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا آقا نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا آقا تیرے ٹکڑوں سے ملے غیر جھٹیاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ اسی یہاں کی حقیقت اتنی مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے. اشارہ تیرا پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. سنیوں نے کلمہ پڑھا پڑھو لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی پوجے گیا، سمت نبی پوجے سبحان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ناریوں کا دار تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دار تھا دل جل رہا تھا نور کا اے عمر تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا ٹھنڈا کلیجہ نور کا سے بول عمر سے تو بتا کیا کرتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت آپ سبحان اللہ نہ بھی کہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں میرے حضور کے وزیر ہیں آقا کے وزیر ہیں اور ان کے نام پر جو سبحان اللہ کہے اس کے قریب بھی شیطان نہیں آتا آپ کو پتا ہے نا جیسے فاروق اعظم کی شان بھی جس رستے میں ہوتے شیطان نہیں آتا آج بھی ہمارا فاروق اعظم کا نام تو شیطان کوئی نہیں آتا غلاموں کی شان ہے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت خورات کا عالم یہ کہ 7 یا 9 لوگ میں کھاتے تھے اور دبدبے کا عالم یہ کہ آج تک کافر کھاتے ان کے نام ایمان کیسے لائے شاعر کہتا ہے اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے میرے آنے سے پہلے چپ کے کیا کیا پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا کہنے لگا لا الہ الا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا خدا کی سارا پیر کامل کاملانہ رہنما کی سارا پیر کامل کاملانہ رہنما غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی آقا کے غلام رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا کیا وہ منظر جب خواجہ نے خود چل کر نبضے لاکھ کو پڑھوایا لا الہ آپ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے سبحان اللہ احمد کا شعر شاعر نے لکھا کہ نور الہی جب چمکا نور
نور الہی جب چمکا صلی اللہ کا شور ہوا. شور کرنے والوں میں کعبہ بھی شامل تھا. شور کرنے والوں میں کعبہ بھی شامل تھا. ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں, کعبہ وہاں جھوم رہا ہے, جھوم کے کہہ رہے ہیں آج میرے آقا آ رہے ہیں. فرماتے شاید نور الہی جب چمکا صلی اللہ کا شور ہوا. بچہ 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 کہنے لگا, بچہ بچہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب. اعلیٰ حضرت کلام پیش کرنا ہوں, مگر میں نے اس کلام میں تھوڑی سی وہ تمہید کے ساتھ پڑھا ہے. اور ہمارے بہت ہی سینئر سنا تھا الحاج یوسف محمد صاحب, ان کے انداز میں کچھ میں نے تمہید وہ اس لیے کہ پاکستان سے باہر میں جب جاتا ہوں تو میں دیکھتا تھا بالکل یہ برطانیہ کی طرف کہ ہر محفل میں یہ کلام پڑھا جاتا تھا. تو مجھے بڑا وہ ہوتا تھا کہ یار ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہماری ہر محفل میں یہ کلام نہیں پڑھا جاتا. شاد و نادر بھی پڑھتے ہیں. تو میں نے یہ تیار کیا کہ اس کلام کو کچھ ایسا کریں کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ میں اس کو پڑھنا شروع کروں, لوگ فرمائش بھی کریں اور اس کلام سے بھی پہچانا جاؤں کہ یہ کلام وہ فلاں نعت خواں پڑھتے ہیں. تو پھر میں نے یوسف بھائی کے انداز کو, کیونکہ ان کی ایک تمہید تھی جو انہوں نے ایک دوسرے کلام لگائی تھی, مگر وہ اس پر فٹ آتی تھی, تو میں نے اس کے ساتھ اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تمہید پہلے بھی کہوں گا اور انشاءاللہ تضمین بھی کہوں گا اس کے ساتھ. آپ سبحان اللہ, آپ کو سبحان اللہ بتائیے کہ کتنا آپ کو یہ کلام پسند ہے اور کتنا پیار سے سنتے ہیں. سبحان اللہ ذرا ایک مرتبہ کہیے. فرماتے ہیں ہر التجا سے پہلے ہر التجا کے بعد, ہر التجا سے پہلے ہر التجا کے بعد ذات نبی بلند ہے, ذات خدا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے گھر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ کیا کہیں گے محفل ختم ہونے کے بعد. ہر التجا سے پہلے ہر التجا کے بعد ذات نبی بلند ہے, ذات خدا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے گھر کربلا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں, مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. تو ایوان نجد کے جو ایوان نجد کے جو پرچے اڑا گیا, آیا نہ ایسا پھر کوئی احمد رضا کے بعد. مل کر بلند آواز سے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمکے تجھ سے باتیں
حاجی صاحب جیسی سب سارے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. مانا وقت بہت ہو گیا ہے, مانا میں نے وقت بہت ہو گیا ہے, مگر قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. کتنا؟ قیامت کا ایک دن 50,000. یہاں 2 گھنٹے کیا پتا وہ دن آسان ہو جائے. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. تصویر سنو, شاعر لکھتا ہے کیا کہ فقیروں کو گنجے سخا دینے والے, غریبوں کو دل سے لگا دینے والے, جگہ دینے والے, بغا دینے والے, قیامت کے دن بخشوا دینے والے, کنارے پہ کشتی لگا دینے والے, محمد وقت سے ملا دینے والے, گناہگاروں کو بھی امان دینے والے, فقیروں کو گنجے سخا دینے والے, غریبوں کو دل سے لگا دینے والے, جگہ دینے والے, بغا دینے والے, قیامت کے دن بخشوا دینے والے, کنارے پہ کشتی لگا دینے والے, محمد نفس سے ملا دینے والے, گناہگاروں کو بھی امان دینے والے, گناہگاروں کو بھی امان دینے والے, جہنم گئے نجدیات کہنے والے, مدینے گئے مصطفیٰ کہنے والے. تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے, تمہیں نعمت رب سے دیوانے والے, تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے, زمانے میں آئے بہت آنے والے, نہ آیا کوئی تجھسا اے آنے والے, آنے والے. سراج منیر, 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 ارے سراج منیر لقب پانے والے, چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکا دے, دل چمکانا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہے گا, میرا دل بھی چمکا دے, چمکا دے والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکا دے, چمکا دے, چمکا دے والے, والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکا دے والے. کبھی وہ سخاجہ کے ناموں سے الجھے, کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے, کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھے, کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے. دیکھنے والوں کو سبحان اللہ. آگے لنگر کی بھی بات کرنے لگا ہوں. داتا حضور کے صدقے سب کے گھروں میں ملتا ہے, جو داتا حضور پہ کھائے وہ بھی لنگر, جو گھر پہ کھائے وہ بھی لنگر. شاعر کہتا ہے کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھے, کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے, درودوں سے الجھے, سلاموں سے الجھے, صحیح العقیدہ اماموں سے الجھے, نقیبوں سے اور ناطقانوں سے الجھے, یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے الجھے, نیازوں سے الجھے. کہتا میں نے تو اللہ کے نام پہ کھایا ہے, اگر اپنے جانور داتا کے نام پہ کاٹا ہے تو کہتا ہے اللہ کے نام پہ کھایا. کہو گے سبحان اللہ. آپ سنو, کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھے, کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے, درودوں سے الجھے, سلاموں سے الجھے, عقیدہ اماموں سے الجھے, نقیبوں سے اور ناطقانوں سے الجھے, یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے الجھے, یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے الجھے. آقا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھتے کہ نہیں؟ ہاں, کس نے کہا تھا جوڈیشری کرو, قانون مٹاؤ, کس نے کہا تھا؟ اب جب تم نے مٹایا یہاں پر آ گیا معاملہ, یہاں پر آ گیا معاملہ, نہ اگلے نہ نکلے. ہم نے تو نہیں چھڑا, الجھا کون؟ کس نے تم کو جوڈیشری بنایا؟ لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا
پڑھ رہا ہوں اور اس شخصیت سے آپ بھی پیار کرتے ہیں. پہلے اس کے لیے ایک اور شعر سنیے. شاعر نے لکھا ہاں اتنی بلند عشق کی پرواز کر گیا اپنا جہاں منفرد انداز کر گیا بچ کر میرے حضور کے فاروقی نام ممتاز اپنے نام کو ممتاز کر گیا. تجھے ٹوٹا ہے بھلے راتوں سے جو زبردست ہو کب زیر ہوتا ہے جو زبردست ہو جہنم میں نجدی منافق جلے گا. غلام نبی خود میں جب بسے گا جہنم میں نجدی منافق جلے گا. جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. سنی رہے گا تو چرچا بھی رہے گا انشاءاللہ. ہاں ہاتھ یہ ہمارے پورا وجود یہ حضور کے لیے. دیکھیں نا مفتی اعظم ہند نے کہا ہی نا کہ انہیں نہ دیکھا تو کسی کام کی ہے یہ آنکھیں. بتاتے ہیں کہ آنکھیں بھی حضور آپ کے لیے ہاتھ بھی آپ کے لیے سارا وجود آپ کے لیے. آپ کے نام پر قربان ہو جائے یہ خوش قسمتی آپ کے نام پر قربان ہو جائے یہ خوش قسمتی رہے گا. یہ کا چرچا رہے گا تہیا کر کے قہر کر کے پڑھے کہ انشاءاللہ جب تک سانس میں سانس ہے اس بدن میں جان ہے چرچا حضور کا کرتے رہیں گے. کہیں بھی ہو نعرہ رسالت سے لگاتے رہیں گے. روڈ پر دھرنے میں ہوئے گھر میں محفل میں ہوئے جب تو گیان کا نعرہ لگا دے رہے ہیں. یہ تہیا کر کے بلند آواز سے کہنا ہے
سونا آیا تو سب کے گلیاں بجانے اجازت درود پاک علی صلی اللہ علیہ حاضر پھر پہ رکھیں تو پورا پڑے ہو جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم میرا دیدار سچا ہے آقا بولے گا بچہ بچہ حاضر ناظر ہے آقا میرا دیدار ہے سچا حاضر ناظر ہے آقا بولے گا بچہ بچہ حاضر ناظر ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ حدیثوں قرآن میں بات یہی ہے بدیوں میں کیا بھی دیکھو بھائی کیا مسلمہ بن کذاب سے جنگ ہوئی تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہ جنگ کی تھی اس خبیث نے دعویٰ کیا تھا معاذ اللہ جھوٹا نبوت کا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا جنگ کی سیدنا صدیق کو کسی کی بھی بات سے نہیں رکے سیدنا صدیق نے کہا نہیں جنگ کریں گے اس کا کلا کما کریں گے اس کا خاتمہ کریں گے ہوا کیا تھا اس طرف بھی نعرہ تکبیر لگ رہا تھا ادھر بھی نعرہ تکبیر لگ رہا تھا یہاں سے بھی لوگ لگا دے نعرہ تکبیر وہاں سے بھی لوگ لگا دے نعرہ تکبیر سپاہی سالار نے لکھ کے بھیجا سیدنا صدیق اکبر کو کیا کرے معاملہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا پتہ ہی نہیں چلا اپنا کون ہے وہاں کا کون ہے کیونکہ وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا تھا مگر اللہ کا تو نعرہ وہ بھی لگاتے تھے نعرہ تکبیر تو وہ بھی لگاتے تھے نعرہ تکبیر ہم بھی لگا رہے ہیں کیا کریں سیدنا صدیق اکبر نے لکھ کے بھیجا کہ تم لگاؤ نعرہ یا محمد یعنی یا رسول اللہ اب مانگو دلیل جاؤ سیدنا صدیق اکبر کے پاس ہے یا رسول اللہ بولتے ہو شرک کر کے یہ دیکھو تو ظاہری بات ہے کہ وہ صحابہ جو جنگ میں لڑ رہے تھے وہ حضور کو حاضر ناظر جانتے تھے تبھی تو نعرہ لگایا نا ورنہ یا کیوں کہتے ہیں ایک ہی شعر پڑھ رہا ہوں وقت نہیں ہے پھر ایک دو شعر سنا آیا گیا ارے یہ حدیث و قرآن بات یہی ہے گلیوں میں یہ حدیث و قرآن بات یہی ہے گلیوں میں کہتی ہے ساری دنیا حاضر ناظر ہے آقا کہتی ہے ساری دنیا حاضر ناظر میرا عقیدہ ہے سچا حاضر ناظر ہے آقا میرا عقیدہ ہے سچا بولے گا بچہ بچہ سیدنا صدیق اکبر بھی ایمان نہیں لائے تھے سفر میں تھے ایک راہب کے گھر بارش ہونے لگی راہب جو تھے جو عبادت کرتے تھے پرانے مذہبوں کے اس کے گھر میں آپ نے جا کر اس کے غلام کو کہا کہ ہمیں رات بسر کرنی ہے کہو سبحان اللہ جلدی جلدی سنا تھا کہا رات بسر کرنی ہے کہا میں اپنے استاد سے اجازت لے کے پھر بتاتا ہوں گئے کہا کہ رات بسر کرنی ہے کوئی دو شخص آئے گا کہا نام پوچھو نام پوچھا بولا ابو بکر کیا بولا ابو بکر اس نے رائے کو جا کے بتایا ابو بکر کہا دیکھو کھجوروں والی سرزمین سے تو نہیں ہے مکے سے اسے جا کے پوچھا کھجور والی سرزمین مکے سے ہے وہاں سے کہا ان کو بلاؤ لے کر گئے صدیق اکبر کو کہا کہ میں تمہاری پیشانی پر امیر المؤمنین بننے کا نشان دیکھ رہا ہوں کیا امیر المؤمنین بننے کا نشان دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پر آپ خاص رفیق ہوں گے آخری نبی حضرت صدیق نے سنا آرام کرنے لگ گئے جب مکے پہنچے مجھے اعلان کہتا ہے پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں اعلان نبوت کر دیا کہا اچھا کہا میں تو سفر میں تھا مجھے تو نہیں پتا جب سیدنا صدیق اکبر پہنچے حضور کے پاس
دنیا کا پہلا مسلمان، دنیا کا آج تو اربوں خربوں ہے، اس کی شان کو دیکھو. جب پہنچے حضور کے پاس تو حضور نے کہا کہ حضور سے کہا کہ آپ نے اعلان نبوت کیا. حضور نے کہا کہ کیا جو بھی گفتگو شروع ہوئی میں مفہوم اچھا. تو انہوں نے کہا کہ میں ایمان لے آؤں گا مگر میں تسلی چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کیا وہ راہب کی بات سے تجھے تسلی نہیں ہوئی؟ اب بولو حضور حاضر حاضر ہے کہ نہیں؟ مکے میں بھی حضور ہے، سفر میں بھی حضور ہے. اور دوسری بات یہ پتا چلی کہ اپنے چاہنے والوں کے تو ساتھ ہی رہتے ہیں، ان کی تو بات حضور کو پتہ ہی نہیں. صدیق اکبر سے زیادہ چاہنے والا کون ہے؟ تو بڑے نواز سے میں کہوں گا میرا عقیدہ ہے سچا، آپ کو کہنا حاضر و ناظر ہے آقا. ٹھیک ہے، میرا عقیدہ ہے سچا. کوئی بھائی نہیں ہے، حضور یہ بھی دیکھ رہے ہو، حضور یہ بھی دیکھ رہے ہو کون کون پڑھ رہا ہے، آپ اٹھا کے پڑھ رہا ہے، کتنے جذبے سے پڑھ رہا ہے. میرا عقیدہ ہے سچا، بولے گا بچا بچا. سونا آیا